أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورۃ الحجرات چل رہی ہے. پاؤ سے میں نے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے آج، اور ان 2 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم مذاق نہ اڑائے کسی قوم کا، ہو سکتا ہے کہ ان يكونوا خيرا منهم، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان مذاق اڑانے والوں سے، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں ان مذاق اڑانے والوں سے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کے اوپر طعنے مت لگایا کرو اور برے القاب سے مت پکارا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق والا لقب بہت ہی برا ہے، اور جس شخص نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ تو ظالم ہیں. اے ایمان والو، اکثر گمانوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور ٹٹولہ نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یہ 2 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب یہ جو 2 آیتیں میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، ایک مسلم معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے. شریعت نام صرف عبادات کے اوپر عمل کرنے کا نہیں ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، لہذا ہم پکے مسلمان بن گئے، پکے دیندار بن گئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ شریعت نے جتنے بھی احکام بیان فرمائے ہیں، خواہ وہ اخلاق کے متعلق ہوں، خواہ ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، خواہ عبادات کے ساتھ ہو، خواہ معاملات کے ساتھ ہو، خواہ معاشرت کے ساتھ ہو، یہ 5 ہمارے دین کے اہم ترین شعبے ہیں. اگر ہم ان کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم دیندار نہیں ہیں، ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں. ہمارے عقائد درست ہونے چاہیے، ہماری عبادات پوری ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ہمارا اخلاق درست ہونا چاہیے. کسی کے بارے میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، کسی سے حسد کرنا. اگر ہم 100% نمازی ہیں، پردے کے پابند ہیں، باشرع ہیں، پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہر طرح کے دین کے کام عبادات کر رہے ہیں، عقائد بھی ہمارے 100% درست ہیں، لیکن ہمارے سینے کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے،
کسی کے بارے میں بغض ہے، کسی سے حسد ہے، کسی کی برائی ہے، برا سوچتے ہیں کسی کے بارے میں، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم دیندار نہیں ہیں۔ اسی طرح معاشرت، اگر ہم آپس میں جو رہتے ہیں وہ شریعت کے احکام کو ہم فالو نہیں کرتے، ان کی رعایت نہیں کرتے، جیسا کہ یہ سورۃ الحجرات میں بیان کیے گئے ہیں، ہمسایوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، گھر والوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، باقی 100% شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، سمجھ لیں ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال کر رہے ہیں، ہم اپنے قریبی عزیز جو ہیں ان کے بھی حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں، بغض بھی نہیں ہے، حسد بھی نہیں ہے، لیکن ہم سود کھا رہے ہیں، ہمارے معاملے درست نہیں ہیں، معاملات کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں، اور بے کر رہے ہیں، معاملے سے مراد یہ جو عام معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت والا معاملہ، ہم سودی معاملات کر لیتے ہیں، ہم بے فاسد کر لیتے ہیں، ہم باطل بیعات کر رہے ہیں، جو معاملہ شریعت نے ناجائز اور حرام کہا ہے ہم خرید و فروخت کے، اجارے کے وہ معاملات کر رہے ہیں، ہم مالی معاملات میں شریعت کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر رہے، لیکن ہمارے عقائد بالکل درست ہیں، عبادات ساری پوری ہیں، باقی سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن سودی معاملات اور شریعت نے جو معاملات، جن گندے معاملات، ناجائز معاملات سے روکا ہے، ان سے ہم رکتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہم دیندار نہیں ہیں۔ ہم دیندار کب بنیں گے؟ جب ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات اور اسی طریقے سے ہماری معاشرت اور یہ پانچوں چیزیں کریں گے۔ جوائن ہے ادھر سے وہ مسئلہ۔ جی اب آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، کال میرے خیال میں شاید آپ کی طرف سے تو مسئلہ ہو گیا، سمجھ نہیں آیا کر، چلے ٹھیک ہے۔ بہرحال ہمارے معاملات جو دین کے 5 اہم شعبے ہیں، جب تک ہم ان کے پابند نہیں ہوتے ہم دیندار نہیں بن سکتے۔ انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ معاشرت کا بھی ہے، جس کو سورۃ الحجرات میں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ احکام تو معاشرت یعنی زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں پہلے بیان کر دیے گئے ہیں سورۃ الحجرات میں، اور آج کے یہ جو 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ احکام اس کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اب نیا حکم یہ ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑایا کرو۔ ہمارے ہاں جسے بولتے ہیں نا توا لگانا، تو کسی کا مذاق اڑانا اس طریقے سے کہ اس کو گھٹیا سمجھا جائے، حقیر سمجھا جائے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کی تذلیل کی جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس انداز میں مذاق اڑانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حرام۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے،
کیوں؟ اللہ تعالیٰ دلیل دینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ اب قیامت والے روز اگر یہ پکڑے ان مذاق اڑانے والوں کو، سناؤ تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، تم ہمیں حقیر اور گھٹیا سمجھتے تھے، اسی لیے ہمارا تمسخر اڑایا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ تم سے بہتر معاملہ کر دیا ہے، تو کیا جواب ہوگا اس روز؟ یہی اللہ فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کے ہاں وہ ان سے بھی بہتر ہوں۔ اسی طرح کوئی عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں زیادہ بہتر ہوں، یہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں، یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کیا کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ ہی جانتا ہے کون تقوی والا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کون اعلیٰ ہے، کون بڑا ہے، کون گھٹیا ہے، کون نیچے ہے، کون اوپر ہے، اس کا علم هو اعلم بمن اتقى، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے لا یسخر، مذاق نہ اڑایا کرو، تجلیل نہ کیا کرو۔ اب یہ قوم من قوم ولا نساء، نہ عورتوں کا اڑائیں، نہ کوئی قوم کسی قوم کا اڑائے۔ بعض علماء نے لکھا یہ قوم کے بعد نساء آ رہا ہے، عورتیں، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ قوم سے مراد مرد حضرات ہیں، نہ مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کریں اس انداز میں کہ دوسرے کو ذلیل کریں، اس کی تذلیل کریں، نہ عورتیں یہ معاملہ کیا کریں۔ دونوں کے لیے یہ معاملہ کرنا، کسی دوسرے کا تمسخر اڑا کر اس کو ذلیل کرنا، اس کی تحقیر کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، حرام۔ یہ بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ آپس کے معاملات میں ذلیل نہ کیا کرو، مذاق نہ اڑایا کرو اس انداز میں کہ دوسرے کو حقیر ہی بنا کر رکھ دو، اس کی تذلیل کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بیماری مردوں میں بھی موجود ہے اور یہ بیماری عورتوں میں بھی موجود ہے، یہ بیماری ان دونوں میں موجود ہے، اسی لیے دونوں کو روک دیا کہ دونوں یہ کام نہ کیا کرو۔ کیسے مذاق اڑا سکتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر اب آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اوپر یہ جو عذاب آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کورونا کی شکل میں، اور اسی طرح دوسری پریشانیاں بھی آئی ہوئی ہیں، فضا کے اندر بڑے عرصے سے ایک نحوست پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ بے سکون اور بے چین ہے اور پریشان ہے۔ جس بندے کو دیکھو کتنے بندوں کے فون آ رہے ہیں، ہمیں مسئلے پوچھ رہے ہیں پوری دنیا سے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہر بندہ ہی کسی پریشانی کے اندر اور ایک قسم کی نحوست کے اندر مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، کیونکہ عذاب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ بھی ہے بیماریاں آ جائیں، وبا آ جائیں، نحوست چھا جائے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، فساد شروع ہو جائیں، پریشانیاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں۔ اب یہ اسی طرح کی وبائیں، پریشانیاں، نحوستیں جو آئی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اب کیا کریں؟ شریعت نے جو حکم دیا ہے ان کے اوپر عمل کریں نا، ایک کام تو یہ کریں گا۔ اچھا، میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، بات دین سے نکل گئی، پھر دوبارہ آ گئی کہ آج کل ہم جو مذاق اڑاتے ہیں نا عام نجی مجلسوں میں، مولویوں کا مذاق، ایک مولوی آ گیا، مولوی صاحب کی ٹوپی دیکھو جی، یہ برقع دیکھو جی، اب دیکھو جی یہ کس طریقے سے، یعنی دین داروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مولوی نام کے اوپر لطیفے بنائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ مولوی بولتے ہیں مولا والا، اللہ والا، نا اللہ والوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کریں گے؟ اگر ہم اللہ والوں کا مذاق اڑائیں گے تو اللہ کو خوشی تو نہیں ہوگی، اللہ کی ناراضگی من لے رہے ہیں۔
تو جب اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ کی طرف سے پریشانیاں تو آئیں گی ہمارے اوپر، جو اس وقت ہمارے اوپر چھائی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے تبلیغی جماعت کے امیر جو ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، میں بیماری کے دنوں میں ان سے ملنے کے لیے گیا، اس سے کچھ پہلے کی بات ہے، تو وہ فرمانے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب اس وقت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اب حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لوگوں کو کہیں شریعت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ حضور تو معصوم تھے۔ یہ سبق تو ہمیں دے دیا کہ شریعت پر عمل کرو اور اب تک جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اب مذاق اڑا، مولوی صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں جی، پٹھانوں کے اوپر لطیفے بنائے ہوئے ہیں، پٹھانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ تو قوم کے لحاظ سے مسائل، اور اسی طرح انفرادی ذاتی حملے بھی ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، اور لنگڑا آ گیا، او کانا آ گیا، او فلاں آ گیا۔ ہر معاشرے میں اپنے انداز میں مذاق اڑایا جاتا ہے اور دوسرے کی تذلیل کی جاتی ہے۔ ہماری عام نجی مجلسوں میں یہ کام ہو رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ایک تفریح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت کی کوئی تعلیم اس حوالے سے نہیں ہے، سب جائز ہے۔ یاد رکھیے دین کے ہر شعبے میں ہماری شریعت کی پیاری تعلیمات موجود ہیں۔ یہ معاشرت زندگی گزارنے کا طریقہ مذاق نہ اڑایا کرو، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں دل لگی کے لیے کوئی اچھی باتیں کرنا، کوئی ہنسی مذاق والی بات کرنا، کوئی مزاق کرنا، وہ جائز ہے، لیکن اس انداز میں کرنا کہ دوسرے کو تکلیف ہو، دوسرے کو صدمہ پہنچے، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ حرام ہے۔ وہ والا مذاق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، آتا ہے نا روایت کے اندر، ایک بڑھیا آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگی دعا فرمائیے میں جنت میں چلی جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو جھٹکا لگا کہ کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ نوجوان ہو کر جائے گا، اور وہ ایک دم خوش ہو، اور پہلے سے زیادہ اس کو خوشی ملی کہ انشاءاللہ میں جنت میں بھی جاؤں گی اور میری جوانی بھی واپس لوٹ آئے گی اور میں جوان ہو کر جاؤں گی۔ یہ دیکھو یہ بھی مزہ ہے، لیکن یہ دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا نہیں، دوسرے کو خوش کرنے والا مذاق ہے، یہ بالکل جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کون سا مذاق ناجائز اور حرام ہے؟ تو وہ مذاق جس میں دوسرے کو تکلیف پہنچے، دوسرے کی تذلیل ہو، دوسرے کی پریشانی ہو۔ اب ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اس کا پرس پڑا ہوا، کسی نے پرس سے چھپا دیا، وہ بیچاری آدھے گھنٹے تک ڈھونڈتی رہی ہے، اب یہ مذاق ہو رہا ہے، وہ وضو کرنے کے لیے گئی ہے، سونے کی اپنی وہ انگوٹھی اتار کر گئی ہے، تو اب وہ واپس آئی، پتہ انگوٹھی غائب ہو گئی، وہ آدھا پونا گھنٹہ ڈھونڈتی رہی ہے اور پورا وقت پریشان رہی ہے۔ اب ہمارا مذاق ہو رہا ہے، یہ مذاق جو دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا ہو، یہ مذاق ناجائز اور حرام ہے، حرام، ایسا مذاق نہیں کرنا۔ ہاں دل لگی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، جس میں کسی کے لیے اذیت اور تکلیف نہ ہو، وہ بالکل جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک حکم تو یہ آ گیا، دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے آج یہ دے دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے اوپر تانے نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ اب اگر آپ میں تھوڑی سی بھی عربیت کے ساتھ اگر جوڑ ہے، ممارست ہے، تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کا لفظی ترجمہ یہ ہے اپنے اوپر عیب نہ لگایا کرو، اپنے اوپر۔ اب اپنے اوپر تو کوئی عیب نہیں لگاتا، اپنے کو تو کوئی برا نہیں کہتا، تو مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے پر الزام لگانا، اس کے اوپر کوئی تانا لگانا، یہ گویا اپنے اوپر لگانا ہے۔ جب آپ
جب آپ کسی دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے، دوسرے کو طعنے دیں گے، تو ظاہر ہے دوسرے کے ساتھ بھی زبان لگی ہوئی ہے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، ذرا تھوڑا سا شور بلند ہو رہا ہے۔ جی میں کر رہا تھا کہ جب آپ کسی دوسرے پر الزام لگائیں گے تو یہ دوسرے پر الزام لگانا، اس کو طعنہ دینا، گویا اپنے اوپر الزام لگانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا دوسرے کے اوپر الزام مت لگاؤ، کیونکہ اب دوسرے پر الزام لگائیں گے تو دوسرے کی بھی تو زبان ہے، اور عیب آپ کے اندر بھی ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ جب اس کے ساتھ بھی زبان موجود لگی ہوئی ہے اور عیب ہمارے اندر موجود ہے، تو کیا وہ ہمارے اوپر عیب نہیں لگائے گا؟ کیا وہ ہماری برائیاں بیان نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمارے اوپر طعنے نہیں دے گا؟ ابھی تو دے گا۔ مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت مفتی اعظم پاکستان کو میں پڑھ رہا تھا اور وہ فرمانے لگے وہ فی کا عیوب، تیرے اندر بھی عیب موجود ہیں، عیب نہیں ہے عیوب موجود ہیں، بہت سارے عیب موجود ہیں، اور لوگوں کی آنکھ نہیں تیری تو ایک آنکھ ہے، اور جن کے اوپر تو طعنے لگا رہا ہے بہت سارے لوگ ہیں، ان کی آنکھیں موجود ہیں، ان کی کئی آنکھیں ہیں، اور تیرے اندر کئی عیوب موجود ہیں، اور زبان ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو ان کے اوپر لگائے گا، وہ تیرے اوپر لگائیں گے، تو ان کا ایک عیب نکالے گا، وہ تیرے 10 عیب نکال لیں گے، اور اس طریقے سے فساد برپا ہو جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ اللہ کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ایک نئے کام کے ساتھ ہم لگ جائیں گے، یہ اس طریقے سے عیب لگانا، طعنے دینا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، حرام۔ بات یہ ہے کہ یہ کام وہی کرتا ہے جو بالکل فارغ ہو، نہ اس کو دنیا کا کوئی کام ہو، نہ اس کو دین کا کوئی کام ہو۔ اگر اس کو کوئی کام ہو تو اس کے پاس ٹائم ہی موجود نہیں ہے کسی کے بارے میں سوچنے کا، کسی کے عیب تلاش کرنے کا، اور کسی کے اوپر الزام لگانے کا ٹائم ہی موجود نہیں ہے۔ وہ تو کہے گا میں خود برائی سے بھرا ہوا ہوں، میرے اپنے اندر عیب موجود ہیں، تو میں کسی کی زندگی کو کیا دیکھوں، میرے اپنے اندر میں خود گند سے بھرا ہوا ہوں۔ وہ اپنے عیوب کو دیکھے گا، ان کی صفائی کی کوشش کرے گا، اور اللہ سے توبہ استغفار کرے گا۔ کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملے گا اس کو۔ تو بہرحال یہ سب فارغ وقتوں کی باتیں ہیں۔ کسی کے اوپر الزام لگانا اور اس کو طعنے دینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ تیسرا حکم آ گیا کیا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے برے لقب بھی نہ لگایا کرو۔ برے برے لقب دینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ اور دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ بھی اوکوڈو آ گیا، او لنگڑا آ گیا، عجیب و غریب قسم کے ہم او موٹو آ گیا، عجیب و غریب قسم کے ہم نے نام لگائے ہوئے ہیں، اور برے برے لقب اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو آتا ہے اس کو اس برائی کے ساتھ اس کو اس برے لقب کے ساتھ بلایا جاتا ہے، جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ میں نے کہا نا یہ معاشرت کے احکام میں سے یہ حکم بھی ہے، برے لقب لگانا، برے لقب کے ساتھ کسی کو پکارنا۔ اللہ فرماتے ہیں لا، یہ لا نہیں کا ہے، یہ کام بھی مت کرو، یہ بھی ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، حرام۔ میں مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت مفتی اعظم پاکستان کو پڑھ رہا تھا، حضرت فرمانے لگے لقب ہی لگانا ہے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ اچھے اچھے لقب دیا کرو، برے لقب نہ دیا کرو، اچھے اچھے لقب دیا کرو۔ وہ اچھا لقب کیا ہے؟ اچھا لقب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر کو کیا دیا تھا لقب؟ صدیق کا، مبالغے کا صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ حضرت عمر کو فاروق کا، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ وحمزۃ اسد اللہ واسد رسول، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شیر کا لقب مل گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا، اور وہ اللہ کی تلوار،